बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की 140 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों और बहन भाइयों, मुअर्रिख़ वाक़दी लिखता है कि किला में एक ज़ईफ़ुल उम्र आलम था। ज़ईफ़ुल उम्र आलम था। इसने रूमी सलार को बुलाया। इस आलम की कदर मंजिलत थी और गस्सानी इसका हुक्म मानते और इसके हर बात को बरहक तस्लीम करते थे। क्या इस फौज का परचम काले रंग का है? आलम ने पूछा। हाँ मुकद्दस बाप, रूमी सलार ने जवाब दिया। इनका झंडा नजर आ रहा है जो सफेद और काले रंग का है। क्या ये फौज शहर में से इस रास्ते से गुजर कर आई है जिस रास्ते से कभी कोई नहीं गुजरा? आलम ने पूछा। मुअर्रिख़ वाक़दी तबरी और इब्ने यूसुफ ने लिखा है कि वो दो मुखबरों ने इस आलम को बताया कि मुसलमानों की फौज सहरा के इस हिस्से में से गुजर कर आई जहां ऊंट भी नहीं जाते और जहां सांप भी जिंदा नहीं रह सकते। क्या इस फौज के सलार का कद ऊंचा है? मोहम्मद आलम ने पूछा। क्या इसका जिस्म घुटा हुआ है और इसके कंधे चौड़े हैं? मुकद्दस बाप, किसी ने जवाब दिया। कद तो इन सब के ऊंचे हैं और जिस्म भी सब के गठे हुए हैं, लेकिन इसके कंधे सबसे चौड़े हैं। क्या इसकी दाढ़ी ज्यादा घनी है? आलम ने पूछा। और क्या इसके चेहरे पर कहीं कहीं चिचिक के गहरे दाग है? हाँ मुकद्दस दरवेश, किसी और ने जवाब दिया। इसकी दाढ़ी दूसरों से ज्यादा घनी है और ये दाढ़ी इसके चेहरे पर बहुत अच्छी लगती है और इसके चेहरे पर चिचिक के कुछ दाग भी हैं। इस आलम दरवेश ने रूमी सलार और ईसाई सरदारों की तरफ देखा और कुछ देर खामोश रहा। फिर इसने अपना सर दाएं बाएं 2 बार हिलाया। ये वही शख्स है जिसका मुकाबला करने की हिम्मत तुम में से किसी में भी नहीं। इसने कहा ऐ कि तू इसका एहतराम हम सब पर लाजम है। क्या कह रहा है? रूमी सलार ने कहा, वो तो हमारा कैदी होगा जिससे तुम हमें डरा रहा है। क्या तूने इनका अंजाम नहीं देखा जिन्होंने इसका मुकाबला किया था? आलम ने कहा, क्या वो आसमानों का कोई देवता है जिसे जमीन का कोई इंसान शिकस्त नहीं दे सकता? एक ईसाई सरदार ने पूछा। ऐ ईसाई सरदार, आलम ने कहा, जो वो चौड़े कदों और चीचे के दागों वाला जो मदीना से आया है, इसके पास अलम है और मेरे पास इलम है। तेरे पास ना अलम है ना इलम है। तू रूमी नहीं तो गस्सानी भी नहीं, और जो मुझे नजर आता है वो तू नहीं देख सकता, और तू कहता है कि वो आसमान का देवता नहीं। सुन रूमी सलार, और तू भी सुन ईसाई सरदार, जो अपने लश्कर को इस सहरा में से जिंदा गुजार लाया जहां की रेत पहले अंधा करती है, फिर जिस्म को खुशक लकड़ी बनाती और फिर जला देती है। वो इंसान आसमानों के देवताओं को भी शिकस्त दे सकता है। मैं कुछ और नहीं कहता स्वाय इसके कि किला इसके हवाले कर दो, और अगर लड़ना चाहो तो अकल और होश से काम लेना, लेकिन अकल तुम्हारे साथ नहीं देगी। इस वक्त जब आलम और दरवेश किलादार और ईसाई सरदारों को बता रहा था कि वो हजरत खालिद बिन वलीद के मुकाबले में आए, तो जरा सोच लें। इस वक्त किले के अंदर मुसलमानों की ललकार सुनाई दे रही थी। दरवाजे खोल दो, हथियार डाल दो, हम किला लेने आए हैं। अपने लश्कर को, औरतों को और बच्चों को बचाओ। रूमी सलार ईसाई सरदारों के साथ किले की दीवार पर आया। हर तरफ जाकर देखा, इसे मुसलमानों की तादाद इतनी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही थी कि वो किला सर कर लेती, लेकिन वो मुसलमानों का परचम अक्काब देखता तो वो अपने आप में धचका सा महसूस करता था। क्या यही है सारा लश्कर? रूमी सलार ने किसी से पूछा। यही नहीं हो सकता, ये लश्कर इतना ही है। इसे जवाब मिला, तीरों का मींह बरसा दो इन पर। इसने हुक्म दिया, करीब आए तो बर्छियां फेंको। दीवार से तीरों की बुछाड़ें आने लगी। खुदा की कसम, ये तीर हमें नहीं रोक सकते। हजरत खालिद बिन वलीद ने गला फाड़ कर कहा, ऐसे तीर हम पर बहुत बरसे हैं। तीर अंदाजों आगे करो, दरवाजों पर हल्ला बोल दो और सबसे कह दो कि ये शाम का पहला किला है। अगर हम पहले किले पर हार गए तो शिकस्त हमारा मुकद्दर बन जाएगी। हजरत खालिद बिन वलीद के कासदों ने जब किले की चारों तरफ ये पैगाम पहुंचा दिया तो तीरों की बुछाड़ में आगे बढ़े और अंधाधुंध नहीं बल्कि एक एक आदमी के निशाना लेकर तीर चलाने लगे। सबसे ज्यादा तीर अंदाज किले के बड़े दरवाजे के सामने जमा हो गए थे और दरवाजे के ऊपर और बुर्जों में तीर फेंक रहे थे।
مجاہدین کی بے خوفی اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ کئی مجاہدین دروازے تک پہنچ گئے اور کلہاڑیوں سے دروازہ توڑنے لگے۔ دروازہ مضبوط تھا جسے اس حالت میں توڑنا آسان نہیں تھا کہ اوپر سے تیر آ رہے تھے، لیکن مجاہدین کی اس جرأت نے اور لشکر کے نعروں نے قلعے والوں کا حوصلہ توڑ دیا۔ ان پر اپنے عالم درویش کی باتوں کا اثر بھی تھا۔ اب بھی وقت ہے، خالد کے حکم سے ایک بلند آواز مجاہد نے اعلان کیا، قلعہ دے دو گے تو فائدے میں رہو گے، قلعہ ہم نے لے لیا تو ہم سے رحم کی امید نہ رکھنا۔ تھوڑی ہی دیر بعد قلعے پر سفید جھنڈا لہرانے لگا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سلاروں کی طرف قاصد اڑا دیے کہ رک جاؤ، باہر آ کر بات کرو۔ مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہوا، قلعے کا دروازہ کھلا، رومی سالار 2-3 عیسائی سرداروں کے ساتھ باہر آیا اور مدینہ کے اس سالار کے سامنے آن کھڑا ہوا جس کے کندھے چوڑے، داڑھی گھنی اور اس کے چہرے پر چیچک کے چند ایک داغ تھے۔ خدا کی قسم تو عقل والا ہے، حضرت خالد بن ولید نے رومی سالار سے کہا، تو نے اپنی آبادی کو اور اپنے لشکر کو قتل عام سے بچا لیا، اب تو مجھ سے وہ توقع رکھ سکتا ہے کہ جو دوست دوستوں سے رکھ کیا کرتے ہیں۔ تو خالد بن ولید نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ رومی سالار نے مسافہ کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، ہاتھ نہیں، حضرت خالد بن ولید نے پہلے تلوار، رومی سالار نے اپنی کمر بند سے تلوار مار نیام کھول کر حضرت خالد بن ولید کے حوالے کر دی۔ پھر عیسائی سرداروں نے اپنی اپنی تلواریں اتار کر حضرت خالد بن ولید کے آگے پھینک دی۔ اب بتا اے سالار مدینہ، رومی سالار نے پوچھا، تیری اور شرط کیا ہے؟ کیا ہماری جوان لڑکیاں اور بچے تیرے لشکر سے محفوظ رہیں گے؟ ہم تمہاری لڑکیاں اٹھانے نہیں آئے اے رومی سالار، حضرت خالد بن ولید نے کہا، ہم جزیہ لیں گے، کوئی اور مصول نہیں لیں گے۔ اگر تو کچھ دیر اور لڑتا اور ہم قلعہ اپنے زور پر لیتے تو عرق کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی اور اندر لاشوں کے ڈھیر لگے ہوتے۔ تو امن سے آیا، امن سے جا، اپنی لڑکیوں کو، بچوں کو اور ان کی ماں کو ساتھ لے جا، اور دل میں یہ بات رکھ کہ ہم لوٹ مار کرنے نہیں آئے، ہم کچھ دینے آئے۔ یہ ہمارا عقیدہ اسلام، اس پر غور کرنا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار اور عیسائی سردار خوف زدہ حالت میں آئے تھے۔ خوف یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید انہیں قتل کرا دے گا اور قلعے میں کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے جزیہ کے سوا اور کوئی شرط عائد نہ کی۔ اب رومی اور عیسائی خوف زدہ نہیں، حیرت زدہ تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی فاتح مفتوح کے ساتھ اتنی فیاضی سے پیش آ سکتے۔ ان لوگوں پر کرم یہ کیا گیا کہ صرف فوج کو وہاں سے نکالا گیا، باقی تمام آبادی امن و امان میں وہاں موجود رہی۔ حضرت خالد بن ولید کو وہاں سے مقامی گائیڈ مل گئے تھے۔ عرق سے آگے 2 مقامات سخنا اور قدمہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے عرق پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اپنے لشکر کو قصبے کے باہر خیمہ زن کیا۔ رات کو حضرت خالد بن ولید نے اپنے سالاروں کے ساتھ بڑے جذباتی انداز سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شام کے پہلے ہی قلعہ دار نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شام کی سرحد سے قریب پہنچ کر حضرت خالد بن ولید کی چال ڈال میں تبدیلی سی آ گئی تھی۔ وہ سرخ رنگ کا امامہ سر پر رکھتے تھے، مسلمہ قذاب کی تلوار ان کے پاس رہتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا مقدس پرچم ان کے خیمے پر لگا رہتا تھا، اور حضرت خالد بن ولید کو اکثر دیکھا گیا کہ اس مقدس پرچم پر نظریں گاڑے کھڑے رہتے تھے۔ کوچ اور پیش قدمی کے دوران بھی وہ اس پرچم عقاب کو دیکھتے تو ان کی نظریں کچھ دیر پرچم پر جمی رہتی تھی۔ انہیں شاید یہ احساس پریشان کر رہا تھا کہ وہ وطن سے بہت دور ایک طاقتور ملک کو فتح کرنے آ گئے، لیکن ان کی باتوں اور مسکراہٹوں میں حوصلہ مندی صاف نظر آتی تھی۔ رات کو حضرت خالد بن ولید نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، حضرت خالد بن ولید نے کہا، فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم لڑتے ہیں تو اللہ کے نام پر ہی لڑتے ہیں، جانے دیں گے تو اسی کے نام پر دیں گے۔ میرے دوستو، کیسے شکر بجا لاؤ گے جب رب کریم کا، جس نے تمہارے نام کا خوف تمہارے قدم یہاں پڑنے سے پہلے ہی دشمنان اسلام کے دلوں پر طاری کر دیا تھا، کیسے احسان چکاؤ گے؟ اپنے اللہ تعالیٰ کا جس نے پہلا ہی قلعہ کسی جانی نقصان کے بغیر تمہاری جھولی میں ڈال دیا، تکبر نہ کرنا، اور یہ نہ بھولنا کہ ہمارے ساتھ وہ پرچم ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ یہ پرچم نہیں ہے، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔
تم نے صبر اور تحمل کی جرت اور شجاعت کی جو روایت قائم کی ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو راستہ دکھانے والی روشنی کا کام دے گی۔ ہمیں ابھی اور روایت قائم کرنی ہے، اور یہی روایت اسلام کو زندہ رکھے گی۔ ایسی کچھ اور باتیں کر کے حضرت خالد بن ولید اپنی اگلی پیش قدمی کے متعلق احکامات دینے لگے۔ انہوں نے 2 دستوں کے سالاروں سے کہا کہ وہ اگلے 2 مقامات پر قبضے کے لیے جائیں، ایک کو سخنا اور دوسرے کو قدمہ جانا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ایک دستے سے ان دونوں بستیوں کو لینا۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق یہ دونوں بستیاں چھوٹے چھوٹے قلعوں یا قلعہ نما حویلیوں کا مجموعہ تھا۔ عرق کی فتح دونوں بستیوں کی فتح کی مشکل بنا چکی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے سالاروں سے کہا، عرق کی شکست خوردہ آدمی وہاں پہنچ چکے ہوں گے، عیسائی اور رومی عرق کی شکست کا انتقام ضرور لیں گے۔ تمہیں بہت سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ پسپا نہ ہونا، میں حکم اختیار رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اڈا دے دیا ہے، میں تمہاری مدد کو پہنچوں گا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام ایک پیغام لگوایا اور ایک قاصد کو دے کر کہا کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد وہ روانہ ہو جائے گا، اور یہ پیغام ابو عبیدہ کو دے آئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ ان 28,000 مجاہدین کے ایک حصے کے سالار تھے جو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ سے تیار کرا کے شام کی فتح کے لیے روانہ کیا ہوا تھا۔ اس لشکر کے 4 حصے کیے گئے تھے، اور ہر حصہ شام کی سرحد پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑا رہتا تھا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی ہم اسی جگہ سے شروع کریں گے اگلی قسط کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔